اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سورۃ الفاتحۃ مکیہ. یہ سورہ فاتحہ سورۃ الفاتحۃ مکیہ. اب یہاں پر یہ کچھ نمبرز لکھے ہوئے، ٹھیک ہے، ان نمبر سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ نمبر کہنا کیا چاہتے ہیں. اچھا، یہ نمبرز کے اگر آپ تھوڑا زوم کر کے دیکھیں گے، میں یہاں زوم کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے دکھیں. تھوڑا معافی چاہتا ہوں، کوالٹی پھٹ رہی ہے اندر پیجز، جتنا زیادہ زوم کر رہا ہوں کوالٹی پھٹ رہی ہے، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پر 7 لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے آیات. یہاں یعنی اس کی آیتیں، اس صورت میں کتنی آیتیں ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے، یعنی 7 آیتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور رکوع کتنے ہوتے ہیں اس صورت کے؟ تو رکوع 1 ہو رہا ہے، تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیات ہیں. اور رکوع کتنے ہیں؟ 1 رکوع کی یہ صورت ہے، ٹھیک ہے. اب آئیے ہم شروع کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر صورت کے شروع میں جب بھی قرات شروع کریں اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اس کو تعوذ اور تسمیہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. پڑھ کر ہی پھر آگے سورت کو شروع کریں. چلے، یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کو ہم پڑھنے کا شروع کرتے ہیں. اس کے اندر جو خاص قواعد ہوں گے وہ آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ عز و جل یہاں پر بتاتا رہوں گا. اور جہاں پر جو چیزیں بہت ہارڈ ہوگی، جو چیزیں سمجھانے جیسی ہوگی، وہی چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا. الحمدللہ، الحمد ہا ادا کرنا ہے اور میم کو ساکن کرنا ہے، الحمد نہیں ہونا چاہیے، حمد، ٹھیک ہے، حمد. للہ، للہ اللہ کی لام کو باریک، رب العالمین، رو کو پر پڑھنا ہے اور با پر تشدید ہے، اور حروف قلقلہ میں سے با، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، رب العالمین. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں نون پر زبر ہے، پھر بھی میں پڑھ رہا ہوں کہ نون زبر نہ پڑھا جاتا ہے پھر بھی، لیکن میں نون کو ساکن کر رہا ہوں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نون جو ہے وہ آخری کلمے کا آخری حرف ہے، ٹھیک ہے، کلمے کا آخری، یعنی جو آیت ختم ہو رہی ہے اور اس کا لاسٹ حرف کون سا ہے؟ نون. تو اس نون کو اس وجہ سے ساکین کر رہا ہوں کہ جب بھی وقف کریں گے، اور وقف کی صورت میں زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑی زیر الٹا پیش، اگر یہ چیزیں کہیں پر آ جائے وقف کی حالت میں، کلمے کے آخری حرف پر یہ چیزیں ہمیں نظر آئے تو اسے ہمیں ساکین کر دینا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اگر آپ نے مدنی قاعدہ پڑھا ہے تو آپ کو ساری ہی چیزیں پتا ہوگی. اس کے بعد الرحمن. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر میں نے الرح پڑھا، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پر یہ جو الف ہے اس پر کوئی بھی حرکات نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے پڑھا اسے کس طریقے سے؟ حرکات لگا کر پڑھا ہے. کس طریقے سے پڑھا ہے؟ میں نے حرکات لگا کر پڑھا ہے، لیکن اس حرکات کو، یہ اصلی حرکات نہیں، یہ عارضی حرکت کہتے ہیں اس کو کہ قرآن پاک میں بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر الف سے شروع ہوتا ہے کلمہ لیکن اس الف پر کوئی حرکات نہیں ہوتی، تو ایسے الف کو پڑھنے میں اس پر جو بھی حرکات لگائی جائے گی اسے عارضی حرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آسانی کے لیے یہ حرکات لگائی جاتی ہے، تو یہاں پر میں نے حرکات لگائی آگے حرف کو ملانے کے لیے. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. یہاں پر بھی دیکھیں میں میم کو ساکین کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے نیچے زیر ہے. اب یہاں پر رو کو ادا کرتے وقت بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، اور روح نہیں ہونا چاہیے، الرو اس طریقے کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. آگے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، نعبد
नअबुदु, आइन को अच्छी तरीके से अदा करना है। यहां पर अगर आप आइन का मखरज सही तरीके से अदा नहीं करेंगे तो ये हमजा में तब्दील हो जाएगा और यहां पर झटका लगेगा कि नअबुदु नहीं पढ़ना है, हमें नअबुदु नहीं, नअबुदु। व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल, सिरातल मुस्तकीम, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल्लज़ीना। सौद को पुर पढ़ना है, रो को भी पुर पढ़ना है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अब यहां पर देखिए दौद पर तशदीद है, ठीक है, तो दौद को 2 मरतबा तो पढ़ना है, लाम को दौद से मिलाकर पढ़ना है। और दौद अलिफ लाम जबर दौल, यहां पर हुरूफ मद्दा के बाद लाम पर तशदीद आ रही है तो यहां पर मद्द लाजिम का कायदा होगा और आखिर में मद्द आरिज का कायदा हो रहा है। अच्छा, कितनी जगह मद्द आरिज हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह पर वापस हम शुमार कर लेते हैं, ठीक है। आलमीन के अंदर 1, रहीम दीन 3 हो गए, नस्तईन ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद मुस्तकीम, अलैहिम और दौलिन ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये सारी जगह पर जितनी मैंने ये आपको बताई है, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी चीजें, इन सब में क्या हो रहा है? मद्द आरिज का कायदा हो रहा है, तो यहां पर भी हमें मद करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी छोटी सी इंफॉर्मेशन। कैसी लगी आपको? इसी तरीके से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरा कुरान पाक भी हम मुकम्मल करेंगे और इस कुरान पाक को मुकम्मल करने के लिए आपको बस करना ये पड़ेगा, रोजाना रेगुलर जैसी वीडियो आए आपको देखनी पड़ेगी। आप नहीं देख रहे, जिसको भेज रहे, ठीक है, उन्हें भेजिए, जो सीखना चाहते हैं उन्हें हेल्प कीजिए, वो देखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका सवाब आपको भी मिलेगा। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।